افغان امن عمل اور ہمارے خطے کی صورتحال۔ دراصل افغانستان کے حالات اور اس کے تضادات اور اس کے انتشار کے براہ راست اثرات جس طرح پاکستان پہ پچھلے 30 سال میں پڑے ہیں، اس کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہاں کی بدلتی ہوئی صورتحال اور وہاں کے جو رخ اختیار کر رہے ہیں تضادات اور حالات، ان کا ہم مطالعہ اور مشاہدہ کریں کہ ان کی کیا صورتحال جا رہی ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سال 2020 بہت اہم رہا اس لحاظ سے کہ 19 سال کی اس خانہ جنگی کو یا اس جنگ کو جو افغانستان پر امریکہ نے مسلط کی ہوئی تھی، اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے امریکیوں کی بھی ضرورت تھی کہ وہ وہاں سے اپنی فوجوں کو نکالیں اور کوئی پیس پروسیس جو ہے اس کو کسی نتیجے پر پہنچائیں، اور بذات خود افغانستان کے عوام کی بھی یہ شدید خواہش تھی اور ہے کہ وہاں کسی طرح سے امن قائم ہو، کیونکہ وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اس صورتحال سے۔ تو اس سال کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ دوحہ میں جہاں طالبان کا دفتر کئی سال پہلے قائم ہو گیا تھا، وہاں فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک امن معاہدہ سائن ہوا، اس پر دستخط ہو گئے، اور اس کے تحت یہ طے پایا کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے، طالبان نے کیا کرنا ہے، اور افغان حکومت نے کیا کرنا ہے۔ تو امریکہ کے بارے میں تو یہ طے ہوا کہ اس کے جو 13,000 وہاں کمبیٹنٹ فورسز ہیں، یعنی لڑاکا فوجی ہیں، ان کو وہ بتدریج 14 مہینے میں وہاں سے پول آؤٹ کر لے گا۔ اس کے علاوہ 5 امریکی اڈے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور طالبان پر عائد معاشی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ جواب میں طالبان نے یہ کرنا تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں جو جنگ ہے یا امریکی فوجوں پر جو حملے ہیں اس کو ختم کر دیں گے، اور کسی اور گروپ کو یا القاعدہ کو اپنے علاقے میں سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ افغان حکومت نے یہ کرنا تھا کہ 5,000 جو طالبان قیدی تھے ان کو رہا کرنا تھا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ انٹرا افغان مذاکرات ہوں گے، جس میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے ہوگا، اور امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد کابل میں انتظام کیا ہوگا اس پر معاہدہ طے پائے گا۔ لیکن مارچ کے بعد کووڈ کی صورتحال سے ساری دنیا میں جس طرح باقی سارے کام سست ہو گئے، تو یہ عمل بھی سست ہو گیا۔ لیکن ستمبر میں پھر اس عمل میں تیزی آئی، اور دوحہ میں اگلا جو مرحلہ تھا انٹرا افغان مذاکرات کا، وہ ہوا، اور کافی لمبی نشستیں ہوئیں جس میں طالبان کے نمائندے، افغان حکومت کے نمائندے، امریکہ کے نمائندے شامل ہوتے رہے، اور پھر بعد میں اختتامی اجلاسوں میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی۔ اس میں جو چیزیں طے ہوئیں اس میں بنیادی چیزیں تو کافی طے ہو گئیں، لیکن ابھی کچھ چیزوں پر تھوڑے سے ریزرویشنز ہیں، اور اس پر ابھی کچھ مذاکرات جاری ہیں۔ مثلا یہ کہ نام کیا ہوگا۔ ابھی تو اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے، تو اس کے بعد نام کیا ہوگا؟ تو طالبان کا اصرار ہے کہ اس کو اسلامک ایمریٹ، جو ملا عمر کے زمانے میں تھی طالبان کے زمانے میں، وہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر معاملہ ہے کہ وہاں فقہ کیا ہوگی۔ حنفی فقہ ریاست کی فقہ ہوگی، اس پر بھی تقریباً اتفاق ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں طے ہونا چاہیے کہ شیعہ فقہ کا، شیعہ مسلک کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اس پر ابھی چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ اور اگلا جو ایک تیسرا اور ایک اہم اور نقطہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ اس پس منظر میں اب ہم بالکل جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ان کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں عبداللہ، جن کا انتخاب ہوا تھا صدر کا اشرف غنی کے ساتھ مقابلہ تھا، دونوں ہی نے اپنی اپنی وکٹری کلیم کر دی تھی، تو لیکن بظاہر صدر اشرف غنی ہی ہیں اور عبداللہ جو ہیں وہ نائب صدر ہیں۔ تو ان کا دورہ ہوا پاکستان کا بھی اور بھارت کا بھی۔ یہ کوئی 3-4 روز یہاں رہے اور کوئی 4 روز کے قریب یہ ہندوستان میں رہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے تھی کہ عبداللہ کا تعلق ناردرن الائنس سے ہے، اور ان کو بھارت کا اتحادی سمجھا جاتا تھا،
اور ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ پاکستان سے ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہیں، اور پاکستان اور شمالی اتحاد کے بارے میں ایک انٹیگونسٹک حالات تھے۔ تو ان کا پاکستان کا دورہ اور ان کا یہاں ٹھہرنا اور 3-4 روز بڑی گرم جوشی کے ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کی اور ان کی ملاقاتیں رہیں، یہ ایک کافی کوالٹیٹیو چینج تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان کے کردار کے بغیر افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ تاہم بھارت کا کردار بھی ان کے حوالے سے موجود رہا، کیونکہ انہوں نے وہاں بھی اس سلسلے میں دورہ کیا۔ لیکن جو بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے حملے اور دہشت کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ سیز فائر ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اب یہ ایک تبدیلی ہے کہ یہ حملے افغان حکومت کی جو فورسز ہیں ان پر ہو رہے ہیں، امریکی فوجوں پر بہت کم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں، لیکن شروع میں ہوتے رہے، پھر امریکیوں نے اس پہ سارے امن پروسیس کو ایک دفعہ رول بیک کرنے کا اعلان کر دیا تھا ٹرمپ نے، کہ جب امریکی فوجوں پر حملے ہوئے تو، لیکن پھر دوبارہ وہ معاملہ ریسٹور ہوا، اور اب جو حملے ہیں وہ افغان فورسز پر، افغانستان حکومت کی فورسز پر ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بزور قوت وہ پوزیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں طالبان جس سے وہ آنے والے کابل کے سیٹ اپ میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اسرٹ کر سکیں، اور اگر ہو سکے تو ان کو تو کابل کے اوپر دراصل پورا کنٹرول چاہیے۔ تو جیسے کہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جو اقتدار ہے یا قوت ہے وہ بیرل آف گن سے ڈرا ہوتی ہے، یہ مشہور قول تھا ماؤ زے تونگ کا۔ تو بیرل آف گن میں جس کے پاس طاقت ہوگی، کنٹرول زیادہ اس کو حاصل ہوگا۔ تو طالبان اس وجہ سے اپنی جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو افغان حکومت ہے اس کی کمزور ہوتی ہوئی صورتحال دن بدن بڑھ رہی ہے، اور وہ اب مدد مانگ رہا ہے پاکستان کی بھی، حالانکہ وہ پہلے پاکستان سے مدد لینے کو کبھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان حالات میں مزید ہم یہ دیکھیں کہ یہی صورتحال کہ عبداللہ پاکستان آئے، اور پھر وہاں کے جو سارے پیس پروسیس میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کا کردار بہت حد تک کم ہو گیا، ابھی سوائے اس کے کہ عبداللہ بھارت گئے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ مذاکرات ہوئے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہیں یا کانفرنسیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان، چین، روس اور ایران یہ شامل ہو رہے ہیں اور ان کے گرد معاملات طے پا رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں جو سپیس انڈیا کو پچھلے 10 سال میں حاصل تھی اب اس میں کمی آ گئی ہے۔ اگلی اہم صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایران میں بھی بھارت کی سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ایران میں چاہ بہار کا جو منصوبہ ہے سڑک کا اور وہاں کی بندرگاہ کے حوالے سے جو بھارت کے پاس تھا وہ ایران کی حکومت نے کینسل کر دیا اور وہ چائنا کو مل گیا ہے۔ گویا اب چین کی رسائی چاہ بہار تک ہو گئی ہے۔ چین کی رسائی کا چاہ بہار تک ہونے کے بہت اہم مقاصد اور مطلب ہیں کہ چاہ بہار بالکل خلیج فارس پہ ایک ایسی اہم بندرگاہ ہے جو آبنائے ہرمز کے بالکل دہانے پر واقع ہے، اور اکراس دی گلف یو اے ای ہے، بحرین ہے، اور اب ہم اس کو لنک اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ جو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یو اے ای نے اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے معاہدے کے جو دستخط ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے اپنی میز پہ بٹھا کے کروائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو تینوں پارٹیاں انوالوڈ ہیں تینوں نے اس سے اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ کی چونکہ انتخابی مہم کے اندر بہت کمزور صورتحال پیدا ہو چکی ہے نسلی فسادات کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری پالیسیاں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم پھر بعد میں کسی وقت بات کریں گے۔ تو اس کو ضرورت تھی کہ وہ اس کو ایک اچیومنٹ کے طور پہ اپنی فارن پالیسی کی اچیومنٹ کے طور پہ پیش کرے۔ دوسرے جو بنجامن نیتن یاہو ہے اسرائیل میں، اس کی بھی ایک کولیشن حکومت ہے جو کہ بہت کمزور سہارے پر ہے، اس کو بھی ضرورت تھی اپنی
پوائنٹ سکورنگ کی انٹرنلی، لیکن سب سے اہم صورتحال اس میں یو اے ای اور بحرین کی تھی، کیونکہ ایران جو کہ ایک بین الاقوامی آئسولیشن کا شکار تھا، چین کی مدد اور چین کے چاہ بہار تک پہنچ جانے کی وجہ سے ایران کو جو تقویت حاصل ہوئی، اس کے مقابلے میں یو اے ای اور بحرین تقویت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے پھر اسرائیل کو اپنے اتحادی کے طور پر شامل کر کے اپنی قوت میں اضافے کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا ہے، تجارتی تعلقات بھی، سفارتی تعلقات بھی۔ اور اس خطے میں اب اگلی خبریں یہ ہیں کہ عمان اور پھر ایک مرحلے پر سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں جو اس علاقے میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، وہ اس کے علاوہ بھی کئی ڈائمینشنز ہیں کہ اس کا اثر و رسوخ وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان میں بھی ہے۔ چین کی ٹرین جو ہے، ریلوے ٹریک، وہ شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف تک پہنچ گئی ہے۔ مزار شریف تک چین کی ٹرینز اب آتی ہیں، تو سینٹرل ایشیا میں اس کے فٹ پرنٹس سی پیک سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ جواب میں اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کے جو نمائندے ہیں اس علاقے میں، اس سارے پروجیکٹ کے، زلمے خلیل زاد، وہ 3-4 دفعہ وسطی ایشیا کی ریاستوں میں، تاشقند میں بھی وہ میٹنگ کر چکے ہیں۔ وہ ایک $400 بلین کا پیکج لے کے پھر رہے ہیں، اور اس میں وسط ایشیائی ریاستوں کو، افغانستان کو، ان کو وہ 5+1 کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ پاکستان کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس $400 بلین کے جو پروجیکٹ ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ چین کے اثر و رسوخ کو کرٹیل کیا جائے، اس کو کنٹین کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ زلمے خلیل زاد صاحب کا پچھلے ہفتے ہی ایک بیان آیا تھا کہ پاکستان کو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے بجلی کی ترسیل اور بجلی کی امپورٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس پروجیکٹ میں بھی ہم ہیلپ کریں گے۔ اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ تاجکستان سے 1000 میگا واٹ پاکستان کو دینے کے ایک پروجیکٹ پہ ورلڈ بینک نے پہلے ہی امداد دی ہوئی ہے۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں زلمے خلیل زاد صاحب کہ یہ $400 بلین کا جو پیکج ہے، اس کی مدد سے چین کے اثر و رسوخ کو کرٹیل اور کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چین کے اور جو امریکن اثر و رسوخ ہے اس ایریے میں، اس کے درمیان جو ایک ٹکراؤ اور اس کی صورتحال ہے، وہ ہمیں بھارت اور چین کے بارڈر کے اوپر بھی نظر آتی ہے۔ تو وہاں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنی شدید کشیدگی بڑھ چکی ہے وہاں، اس میں بھی چین کا پلہ بھاری ہے۔ اس نے بہت ساری چوکیاں قائم کر لی ہیں، بہت سارے ان علاقوں میں وہ آ گیا ہے جہاں بھارت کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کا علاقہ ہے۔ پھر ساؤتھ چائنا سی، وہاں تک اس ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور انڈیا، جس کو ہم انڈو پیسیفک اکنامک کوریڈور یا انڈو پیسیفک ریجن کی الائنس کہتے ہیں، ان کی فورسز کی اور چین کی بحریہ کی ساؤتھ چائنا سی میں ٹکراؤ ہو رہے ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں اور کلیشز ہو رہے ہیں۔ تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے لے کر سینٹرل ایشیا تک ہم دیکھیں کہ اس پورے خطے میں ایک شدید کھچاؤ کی صورتحال ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں پھر سے ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اب آگے کیا ہونے کی توقع ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ افغان عمل بظاہر جس طریقے سے طالبان کی عسکری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں یہ بھی امکان ہے کہ ایک عارضی کوئی سمجھوتا ایسا ہو جائے جس میں یہ طے ہو کہ کابل میں یہ اقتدار میں حصے دار ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ طے نہ ہو پائے اور امریکہ کو اس کے بغیر ہی وہاں سے نکلنا پڑے۔ اس کا انحصار اس پہ بھی ہوگا کہ اگلے انتخابات میں ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں یا جو بائیڈن کامیاب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن ہر دو صورتوں میں افغانستان میں امن بحال ہونے کے امکانات، اس کے باوجود کہ وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے، کم ہیں، کیونکہ جو فیکٹرز ہیں وہاں
وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر ایک امن قائم ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ پہلی بات تو یہی، جیسے میں نے بتایا کہ فقہ کا ہی مسئلہ ابھی طے نہیں ہو رہا ہے، پھر خواتین کی آزادی کا مسئلہ نہیں طے ہو رہا ہے، پھر قبائل کے درمیان شمالی اتحاد اور افغانوں کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں، جس کے لیے عبداللہ یہاں چکر لگا رہے ہیں، پھر وہاں ڈفرینٹ پراکسیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو اس انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریکنسیلیشن بہت مشکل ہے۔ تو وہاں اتنے irreconcilable یا ناحل پذیر معاملات ہیں کہ جن کے حل ہونے کی صورتیں بہت کم ہیں۔ پھر ایک قبائلی معاشرے میں چیزوں کا ایک ماڈرن سٹیٹ یا ایک سٹیٹ کرافٹ میں ٹرانسفارم ہونا، یہ بھی ایک ارتقائی عمل جو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ابھی افغانستان اس سے گزر رہا ہے، اور اس میں کتنا وقت لگے گا اور اس میں کتنا قتل و خون ہوگا، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 30 سال میں افغانستان میں جب خون ریزی اور خانہ جنگی بڑھتی ہے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں مہاجرین کی آمد شروع ہو سکتی ہے، یہاں دہشت کی کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پھر ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ جو طالبان کا ایک اور انتہا پسند گروپ تھا وہ اب آئیسس بن گیا ہے، اور اس آئیسس اور طالبان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہمارے لیے تشویش کی یہ صورتیں بن رہی ہیں، تو پاکستان کے حکمرانوں، ریاستی اداروں، سیکورٹی اداروں، اور ایون جو اپوزیشن کے سیاسی رہنما ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بن جاتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے تو یہ کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی صورتحال ہے، وہ بہتر ہونی چاہیے، حکومت اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے، اور اس آنے والے وقت کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ کرتے ہوئے ان معاملات کو جلد سے جلد حل کرے، ورکرز کے معاملات کو حل کرے، تاکہ یہ جو صورتحال جس کا یہ ملک سامنا کرنے جا رہا ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر ہمیں یہ جو متحارب قوتیں ہیں اور جو یہ پراکسیز ہیں، یہ جو اس خطے میں ایک کھچاؤ اور ایک دنگل جیسی صورتحال ہے اور جو بڑھ رہی ہے، اس سے ہم بخوبی عہدہ برا ہو سکیں۔